الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، زبان کی حفاظت کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بھی چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کی کیا شکل ہے؟ یعنی آخرت میں بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر فرمایا، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں اپنی جگہ رکھو، یعنی زیادہ وقت گھر ہی میں رہو، باہر کم نکلو، کیونکہ گھر کے باہر بہت سے فتنے ہیں۔ اور اپنے گناہ پر رویا کرو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہ پر رویا کرو۔ اسی طرح ترمذی ہی کی اور ایک روایت میں ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا، سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے، یعنی زبان کا ڈر ہے۔ اور ایک حدیث میں، وہ بھی ترمذی ہی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، نفع دینے والی نہیں ہے، سوائے امر بالمعروف کے، یعنی نیکیوں کا حکم کرنے کے، یا نہی عن المنکر کرنے کے، یعنی برائیوں سے روکنے کے، یا اللہ کا ذکر کرنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے روکنے اور اللہ کے ذکر کرنے کے سوا ہر ایک بات ہمارے لیے وبال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، جس بات کے کرنے میں ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جتنی دیر میں ہم نے ایسی بات کی ہے، اتنی دیر میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے، درود شریف پڑھ سکتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم ایسی بات کر کے ان تمام ثوابوں سے محروم ہو گئے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری بات زیادہ بولنے سے دل میں سختی آ جاتی ہے، اور یہ تجربہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی تجربہ ہے کہ زیادہ بولنے والا اگر جائز بات بھی بولتا ہے تو بولتے بولتے ایک نہ ایک وقت جا کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی جھوٹ بات نکل جاتی ہے، باتیں کرتے کرتے کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی کی چغلخوری شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ حضرت عمران ابن خطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، وہ مسجد میں بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، اے ابو ذر، یہ تنہائی کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے۔
یعنی تنہائی میں رہنا ساتھ بیٹھنے والے برے آدمی سے بہتر ہے، اور نیک ہم نشیں تنہائی سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ساتھ میں بیٹھنے والا اگر نیک ہے تو یہ تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے، اور خیر کی بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری باتیں زبان سے نکلنے سے بہتر ہے، کیونکہ خاموشی پر پکڑ نہیں، مگر یہ کہ کسی واجب بات سے پرہیز کیا ہو، گریز کیا ہو۔ ان روایات اور احادیث کو جان لینے کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کی مصیبتیں، زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بیکار بات بولنے کی عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ جھک جھک کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، جس میں نہ اپنا نفع ہوتا ہے نہ دوسروں کا نفع ہوتا ہے، نہ دنیا کا نفع ہوتا ہے نہ آخرت کا نفع ہوتا ہے، بلکہ الٹا گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، زبان کو ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بیکار زبان کے استعمال سے بہت سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔